قادیانی صاحب کی باقیات مطلب ان کی ہڈیاں، ان کا ڈھانچہ جو تھے وہ یہ ایک اماں جان کا نصرت جہاں بیگم کا صندوق تھا اس کے اندر رکھ کے یہ پاکستان لائے تھے۔ شیخ صاحب آپ کی بات کو جاری رکھتے ہوئے مجھے بھی حالانکہ 35 سال ہوئے تھے قادیانیت میں، مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ان کی ہڈیاں وہاں قادیان میں نہیں ہیں ابھی اس وقت۔ شیخ صاحب یہ کیا سین ہے یار، یہ نیا اکٹھا کھل گیا۔ آج ہانی قادیانی کی باقیات ابھی تک اماں جان کے صندوق میں ہیں یا کہیں دفن کر دی گئی ہیں؟ پیچھے آپ کے ایڈمن نے یہ کھوپڑیاں لگائی ہیں، باقیات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کچھ چتا جلا کے کوئی ان کی کچھ سوار رکھی ہوئی ہے انہوں نے، یا وہ کپڑے معذرت کے ساتھ جو بادشاہوں نے برکت رہی تھی؟ شیخ صاحب لیکن بتائیے یہ کون سی باقیات کا ذکر ہے؟ یہ باقیات مطلب جو انگلش میں جو کسی میت کی ہڈیاں بچ جاتی ہیں نا، جو جسم کو کیڑے گوشت کو کھا لیتے ہیں، تو دیٹ کالز ریمینز کہ ریمینز مینز وہ باقیات کے جو مطلب ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ یہ ہڈیاں جو ہے میرے ساتھ کی کھوپڑی ہوئی اور باقی جو کچھ ہوا تو مطلب اس کا ذکر ہے۔ یہ جب 1947 میں مطلب مائیگریٹ کیا ہے انہوں نے قادیان سے پاکستان، تو اس وقت یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی باقیات مطلب ان کی ہڈیاں، ان کا ڈھانچہ جو تھے وہ یہ ایک اماں جان کا نصرت جہاں بیگم کا صندوق تھا اس کے اندر رکھ کے یہ پاکستان لائے تھے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اس کا اب اس سوال کا جواب آپ اس کا جواب آپ دیں گے یا یہ ان کے لیے سوال چھوڑ دیا ہے بس آپ خبریں مطلب نہیں، یہ سلسلہ یہ ہوا نا کہ پھر پاکستان سے جب مرزا طاہر 86 میں جب نکلے ہیں، 85 میں نکلے ہیں، تو مطلب اس وقت یہ سوال اٹھا تھا کہ بھائی اب چونکہ خلیفہ جا رہا ہے لندن، تو آیا وہ اپنے ساتھ یا بعد میں انہوں نے وہ ہڈیاں بھی منگوا لی وہاں، یا وہ پاکستان میں ہی رہنے دی گئی ہیں، کیونکہ پاکستان یہ اپنے آپ کو ان کے لیے سیف نہیں سمجھتے۔ نمبر ایک ذہن میں رکھیے گا، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا، اور ایڈمن نے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بھشتی مقبرہ کے اوپر بھی انہوں نے ایک پوسٹ لگائی، یار ہی از ریئلی انٹیلیجنٹ، آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ ینگ مین، کہ اب یہ بھی ایک چیز میں بتاتا چلوں احمدی حضرات کو کہ آپ غور سے اس چیز کو سنیے گا، احمدی حضرات خصوصی طور پہ، کہ جو بہشتی مقبرہ ہے نا وہ صرف اور صرف قادیان کی جگہ ہے۔ اب اس احمدیہ کلٹ نے یہ جو پیسے بنانے والی مشین ہے، یا انہوں نے مطلب آپ منی میکنگ آپ کہہ لیں کہ فیکٹری بنا لی ہے اسے، انہوں نے دنیا کے ہر ملک میں مطلب بہشتی مقبرہ قبرستان، قبروں کی جگہ لے کے اسے بہشتی مقبرہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جی یہاں پہ موسی جو ہیں جنہوں نے وصیت کیا وہ دفن ہوں گے۔ جبکہ بقول مرزا صاحب کے وہ قادیان کا خاص قبرستان جس کے اندر مرزا غلام احمد کی قبر ہے وہ بہشتی مقبرہ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مطلب اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے اس جگہ کو بہشتی مقبرہ، اور اس کا بورڈ بھی جو لگا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر، اگر آپ کہیں گے میں اگر ہوتا میرے ذہن میں یہ سوال آنا ہے یا آپ نے بتایا ہوتا تو میں آپ کو اس بہشتی مقبرے کا بورڈ کی تصویر بھیج دیتا جس پہ یہ چیز واضح ہے کہ یہ جگہ ہے۔
अब कनाडा में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में इन्होंने बहश्ती मकबरे खोल लिए हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई दीन नहीं रह गया, ये कोई मजहब नहीं रह गया कि उसके अंदर इस किस्म की खेलें नहीं होती कि अच्छा जी ये फलां चीज लिख दी तो ये हमारा ये तज़किरा बन गया, अच्छा जी हमारे लिए ये कुरान बन गया। जो अल्लाह ताला ने एक चीज कुरान दुनिया को दिया है वो कुरान वही रहेगा। आप उसको प्रिंट तो कर सकते हैं और बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने एक नई चीज किताब को कुरान का नाम कहें जी दे दें तो ये बात तो नहीं बनती। वो एक जगह है, मखसूस मतलब जगह है जिसके बारे में मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा हुआ है। तो अब ये बात है कि वो खाली पड़ा हुआ था 1947 के बाद। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान तकसीम हुआ है तो इन्होंने हिजरत की है, वहां से माइग्रेट किया है, तो वो चीज जो है वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा। अब सवाल जो है वो ये है कि मिर्जा गुलाम क्योंकि 47 में ले गए, हड्डियां वहां से निकाल के उनकी कब्र को खोद के मतलब पाकिस्तान ले गए। तो जब पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान से जब ये निकले हैं, क्योंकि इंडिया से 47 में दूसरा खलीफा निकला था मिर्जा महमूद, वो ले गया। अब चौथे खलीफा निकले थे 1985 वगैरह में पाकिस्तान से, तो वो आया साथ ले आए या बाद में, मतलब पाकिस्तान तो सेफ नहीं है जैसे इंडिया सेफ नहीं रहा था इनके लिए। और जिस तरह के अब इन्होंने बाकायदा तौर पे जो लंदन में यूके के अंदर इन्होंने जहां ये नई अपनी इबादत का मुबारक बनाई है और खलीफा अपनी रहाइश ले गया है वहां पे, टेलफोर्ड का इलाका जो है जिसको ये इस्लामाबाद कहते हैं, तो वहां पे इन्होंने ताहर और उसकी बीवी आसफा की कब्र वहां पे रखी है। तो आया ये वहां जाके उसको, मेरे ख्याल में तो अगर करने की कोशिश भी करें तो सीक्रेटली कर सकते हैं, ओपनली ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि जी यहाँ मिर्जा गुलाम अहमद की बाकियात है या की, क्योंकि वहां पे मसला बन जाएगा इनके लिए कि भाई कादियान वाला के ये क्या है, ये सिलसिला, ये मतलब ये कहना दे कैन नॉट डू। लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि इनकी रिमेन्स जो निकाल के ले गए थे वो कहाँ पे हैं। तो उसमें ये है कि वो हैं, जानते भी बहुत कम लोग हैं। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये हर को पंगा लेगा बंदा कि नहीं जी कैसे है, ये है वो है। ये सवाए मसरूर एंड सराउंडिंग मसरूर जो उसके इर्द गिर्द का सर्कल है जो बहुत ज्यादा इन चीजों के अंदर, देयर विल बी अ फ्यू पीपल हु नो ऑल दिस। शेख साहब आपकी बात को जारी रखते हुए, मुझे भी हालांकि 35 साल हुए थे कादियानियत में, मुझे भी इस चीज का इल्म नहीं था कि उनकी हड्डियां वहां कादियान में नहीं है अभी इस वक्त। मुझे भी आज पता चला है उमर भाई, लिटरली मतलब मुझे भी शेख साहब से आज ही पता चला है ये चीज। ये असल में ये ऐसे है कि वो चूंकि मेरी वेबसाइट जो ahmadi.org है वो रिकवर हो गई हुई है और उसको दोबारा से मतलब वो सारा कुछ तैयार कर रहे हैं लोग, तो एडमिन मियां ने वहां से वो आर्टिकल जो थे वो जब उसको प्रूफ रीडिंग करते हुए उन्होंने देखी है बहुत सी बातें, तो वहां से लेके ना वो चीजें कर रहे हैं। तो वहां से ये जिक्र उनके आया तो उन्होंने इस चीज को लगा दिया। इसकी बाकायदा डिटेल हम लोगों ने आज से 15-20 साल पहले ये सारा कुछ दिया हुआ है। शेख साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है, ये जो आपकी वेबसाइट का रिट्रीवल हो गया, इसमें तो कोई अफसाना ही निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात जो है ना, मैं सुन रहा था, मैंने अपनी मेडिसिन भी लेनी थी, इसलिए बार बार आ जा रहा था। शेख साहब, सब लोग वो मिर्जा साहब के निशान पे मैं बात कर रहा था। मैं तो मिर्जा शेख साहब कई मरतबा आपको भी कह चुका हूँ और मेरी तो कई मतलब बाकायदा ये मैं दुआ मांगता हूं कि ये जो आपने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है उसका एंड ही देखें, आप खुद अपनी आंख से देखें, फिजिकली देखें। अल्लाह मियां, ये मेरी दुआ है और अल्लाह आपको खुश रखे। ख्वाजा साहब, सिलसिला ये है कि बाज़ चीजें होती हैं जो पैदा होते ही खत्म हो जाती हैं, शुरू होते ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई चीज
شروع ہوتے ہی ختم نہ ہو, بڑی گریجولی, جو کہ ایک نیچر کا پروسیس ہے کہ جو چیز جو ہوتی ہے اپنے اس سفر کو جو قدرت نے ایک متعین کیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ سفر کرے تو وہ اپنی منزل مقصود پہ ضرور پہنچتی ہے. لیکن جو ابرپٹ آتے ہیں انشاءاللہ وہ مطلب دیر پا نہیں ہوتی چیزیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ جیسے آج سے 24-25 سال پہلے شروع میں نے کیا, اور یہ آج جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, مطلب چاہے ہم کسی سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن وہ جو سارے لوگ بولنا شروع ہوئے ہیں, لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں, باتیں کرنا شروع, اور اس کی زندہ مثال یوں لیں, آپ یہ سمجھیں کہ یہ جتنے قادیانی حضرات جواب دے رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ یہ اگر وہ باتیں جتنی ہو رہی ہیں اگر ان کی کوئی حقیقت نہ ہو تو انہیں کیا ضرورت ہے جواب دینے کی. جواب اسی صورت دیا جاتا ہے جہاں پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہاں there is something. اب وہ ظاہر میں تو فوری طور پہ یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جھوٹ بول رہا ہے. بھائی جھوٹ بول رہا ہے تو تمہیں ضرورت کیا ہے کچھ بتانے کہ تم یہ سلسلہ جو ہے جو سچائی ہے وہ سامنے نظر آ رہی, اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کبھی بھی جو بات کو کر رہا ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیں گے, بلکہ they will start character assassination, کہ اس کی کردار کشی شروع کر دیں گے, گال گلوچ کرنا شروع کر دیں گے, وہ چیز ہو جائے گی. یہ چیز اس کا زندہ ثبوت ہے کہ ان کی دیواریں ہل چکی ہیں, ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہی, ان کے پاس علمی طور پہ یہ لوگ دیوالیہ ہو چکے ہوئے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اب کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ اپنی کسی طور پہ سچائی یا دھوکہ جو دیا ہوا تھا اس کو برقرار رکھیں. یہ بے نقاب ہو رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف ہمارے, مطلب میں اس میں سب کو انوالو کر رہا ہوں کہ سب لوگوں کی یہ اس میں کاوش ہے, یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اس سے چل رہا ہے. ورنہ یہ اپنی منمانی نہ کریں, یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے اس سوال کا جواب دیں, لیکن یہ پرسنائز ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی فاروق بات کر رہے تھے کہ وہ ایک جو ان کے بڑے, میں تو کہوں گا کہ مطلب اخلاقی طور پہ گرے ہوئے تھے, انہوں نے ایک یہ سوشل میڈیا کی خاتون کے بارے میں اس کے گھر والوں کو بلا کے باتیں یہ وہ دس اینڈ دیٹ وہ کیا. پھر انہوں نے مطلب اس شخص نے مجھے فون کر دیا اور مجھ سے پھر وہ جو اس نے کچھ تھوڑا سا سنا اور اس کو بڑھا چڑھا کے اس نے پیش کیا. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں نے تو ابھی اسے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اگر اس کی تسلی نہیں ہوئی تو وہ مزید مجھے فون کرے, کیونکہ یہاں زیتون پہ تو میں ایسی باتیں کرتے ہی نہیں. دوبارہ کال کر لو بھائی, یا سمپل از دیٹ, مجھے بھیا دوبارہ کال کر لو. ان کے پاس نمبر ہے میرا, مطلب کرے اور باقاعدہ طور پہ پوری طرح اس کا سپیکر اور مائک مسرور کی طرف کر کے ریکارڈ کرے, اور میں مطلب ان کو مطلب وہ چیزیں دوں گا کہ مسرور میاں کو آپ کے اپنے پڑنانا اور پردادا ہاں جہانی قادیانی صاحب جو ہے وہ یاد آ جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر انسان کے اندر, میں کوئی دیکھیں میں کوئی مبلغ نہیں ہوں, میں کوئی مسیح موعود نہیں ہوں, میں کوئی امام مہدی نہیں ہوں, میں ان کا کوئی مربی نہیں ہوں, میں ایک عام سا بندہ ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسی ضالت کریں گے تو آپ اس کے جواب میں یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی کچھ ایسا رسید نہیں کرے گا, تو آپ یو آر مسنگ سم تھنگ. سو وہ ان کو ملے گی, دے کین اینی ون کین کال, اور اس قسم کی وہ سننا چاہتے ہیں میں مزید دے دوں گا, پھر اسے مشتہر کرتے رہیں, کوئی ایسی بات نہیں.